الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے احکام کو صدق دل سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کو بہت بڑی سعادت تصور کرنا، ان امور پر کلام چل رہا ہے اور آپ کو بارہا یہ بات سمجھائی گئی اور الحمدللہ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ اطاعت رسول انتہائی ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ نبی کریم کی اطاعت کریں، اور اگر عرف عام میں ہم کہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن کا حکم نہیں ہے لیکن ہم حصول برکت کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اسی طریقے سے نیکیوں میں اضافہ ہے، کچھ گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے لیے از خود جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اوور ٹائم کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے درود شریف پڑھ لینا، ذکر اذکار کر لینا، نفل عبادت کر لینا، کوئی وظیفے اختیار کر لینا، اسی طرح نعت یا محافل میں شرکت کر لینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مستحبات میں آتی ہیں، ایک اوور ٹائم ہے سمجھ لیں کہ اگر ہم زیادہ کچھ حاصل کرنا چاہیں تو ڈیوٹی کے علاوہ چند گھنٹے مزید ہم کسی ادارے میں لگاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں، اوور ٹائم۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اوور ٹائم اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے یا اس کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی وہاں پر امپلائی ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی، پہلے تو امپلائی ہو پھر ڈیوٹی بھی ادا کر رہا ہو۔ اگر کوئی باہر سے آدمی چپکے سے آ کے فیکٹری میں داخل ہو جائے، پورا اوور ٹائم لگا لے، پورے مہینے لگا لے اور پھر آخر میں کہے لائیے جی مجھے تنخواہ دیں، اور پتہ چلے وہ تو وہاں کا امپلائی نہیں تھا، تو اسے کیسے سیلری ملے گی؟ اور اگر بالفرض تھا لیکن ڈیوٹی پہ پورے مہینے حاضر نہیں ہوا، صرف رات میں آ کے اوور ٹائم لگا کر چلا گیا، تو کیا پھر اس کو کچھ ملے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں دیا جائے گا۔ ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، اپنے فرائض سے آنکھیں چراتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی بوجھ محسوس ہوتا ہے، ثقل محسوس ہوتا ہے، ہم کسی بھی طریقے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور پھر قلبی اطمینان کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے، اور شاید لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اوور ٹائم کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نماز نہیں پڑھتے تو یار وظیفے تو پڑھتے ہیں، درود شریف تو پڑھتے ہیں، غریبوں کی امداد تو کرتے ہیں، بچوں کی شادی تو کرواتے ہیں۔ تو یہ بالکل یوں ہی سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہ کریں، تو کیا ڈیوٹی کے بغیر اوور ٹائم لگانا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے سوچئے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت فرائض کی ہے، پھر واجبات کی، پھر سنن مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر کہیں جا کے مستحبات کی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اطاعت سے بھاگ کر اس طرح کے اپنی مرضی کے اعمال اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائے اور آخرت میں درجے بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی دے۔ انہیں اگر کوئی بات سمجھائی جائے اور کہا جائے کہ اوور ٹائم میں ایسا نہیں، آپ پہلے ڈیوٹی پوری کریں، تو انہوں نے چند واقعات مطلب کتابوں سے نکالے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی شخص نے غریب کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے اس کے سارے گناہ بخش دیے، فلاں ایسا فلاں ایسا، وہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ بالفرض اگر اکابرین نے کچھ ایسی مثالیں سامنے آئیں، ان کو کتابوں میں لکھا، تو اس کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے لکھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ فرائض وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو آپ کو تلقین کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کرو اور اس شخص کی طرح کسی غریب بیوہ کی مدد کر دو، یتیم کی مدد کرو، کسی اور جگہ پیسے ویسے نیک کام میں خرچ کر لو تو تمہاری بھی بخشش مغفرت ہو جائے گی، اتنی مشقت والی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، شارٹ کٹ لگاؤ۔ کیا یہ بزرگوں کا مقصد تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ بزرگان دین کی صرف ایک کوشش کو سامنے رکھ کر اس سے نتائج اخذ کرنا بالکل حماقت ہے۔ وہ پہلے فرائض کی ترغیب دیتے ہیں، واجبات کی دیتے ہیں، سنن کی، پھر کہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہو، مستحبات کی طرف آ جاؤ۔ تو پہلے کوئی ایک بزرگ ایسا مجھے بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ جی فرائض پورے نہ کرو، ڈیوٹی پوری نہ کرو، اطاعت رسول نہ کرو اور اوور ٹائم کی طرف آ جاؤ، مستحبات کی طرف آ جاؤ، کبھی بھی نہیں۔ یہ آپ کا اپنا نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ نے کہا ذکر کرو یہ فضیلت حاصل ہوگی، ذکر سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، تہجد سے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے،
تو کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرض چھوڑ دو، نمازیں نہ پڑھو، لوگوں کے حق ادا نہ کرو، رزق حلال نہ کماؤ، بس یہ کام کر لو کافی ہو جائے گا؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں بالکل۔ اگر ایک ڈاکٹر ہمیں دوا دے اور کہے کہ یہ بہترین بخار کی اور نزلے کی دوا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے مجھے آئس کریم کھانے سے منع کوئی کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے منع کوئی کیا ہے، برفیلا پانی، یخ پانی بالکل ڈی فریزر سے نکال کے پینے کو منع کوئی کیا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کو منع کوئی کیا ہے، اور آپ وہ سارے کام کرتے رہیں؟ تو بتائیے کیا یہ دوا نفع دے گی؟ اس لیے ہم بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں بڑے بھولے بھالے بن جاتے ہیں اور بھولا بھالا بننا پسند کرتے ہیں۔ یہ جی ہم تو دیکھیں مستحبات کر رہے ہیں، اصل چیز ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مشقت کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی سمجھے کہ آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کا قرب، جنت میں داخلہ، میدان معاشر میں عزت، یہ حلوے کی پلیٹ ہے کہ تیار شدہ مل جائے اور اس کو منہ میں رکھے تو ایک دم پھسل کے حلق سے نیچے اتر جائے اور آدمی کو لذت بھی حاصل ہو جائے اور پیٹ بھی بھر جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بلا مبالغہ، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، جسے لوہے کے چنے چبانا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل آخرت کی تیاری ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا بھی کہ اس نے سبحان اللہ کہا، اللہ نے بخشش و مغفرت فرما دی، کسی نے غریب کی امداد کی، اس کی بخشش ہو گئی، تو یہ کہاں لکھا ہے یا کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر ایک شخص کے دو شخص کے ساتھ کیا ہے تو پہلے فوت شدہ کروڑوں ایسے گزرے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو دو کی مثال تو آپ نے اپنے لیے بنا لی، ان کروڑوں کو کیوں نہیں مثال بناتے اپنے لیے کہ دیکھو انہوں نے بھی بہت سارے نیک عمل کیے ہوں گے، انہوں نے بھی اس طرح غریبوں کی امداد کی ہوگی، لیکن ان کے لیے کوئی ایسا بخشش کا پروانہ اعلانیہ طور پہ جاری نہ ہوا، تو ضروری ہے کہ میرے لیے بھی ہو۔ لیکن جہاں ہمارے اپنے مطلب کی مثال ہوتی ہے، وہ اگر کروڑوں میں ایک بھی ہوگی تو کہیں گے یہ ہے میرے مطلب کی، اور بس اس کو پیش کر دیں گے بطور دلیل، اور کروڑوں مثالوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے، ذرا توجہ رکھیے۔ اطاعت رسول پر کلام چل رہا ہے، اور آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں سوائے مشقت کے انسان منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ مشقت ضروری ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر منزل ملتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، اپنی ناپسند اور پسند اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس کی مرضی کے سامنے قربان کرتا ہے، تب کہیں جا کے دعوی محبت سچا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرنا، دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے۔ تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں کہ ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ ہم یہ ذہن بنائیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی افواہوں اور بے سروپا اور بے نتیجہ باتوں کو اپنی دلیل نہ بنائیں کہ جی فلاں نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دینے والا ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے، یہ بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لہذا لوگ تو بہت ساری باتیں کسی بھی ایک کی مثال کہیں گے، دیکھو اللہ بڑا رحیم ہے، دیکھو نا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کہیں ہاں یار اس کے ساتھ ہوا تو پھر اس کا مطلب آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہے کہ کسی کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو بہت سو کو تو عذاب بھی ہوا ہے، تو یوں کیوں نہیں خوف پیدا ہوتا کہ یار میرے ساتھ بھی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یوں نہیں ہوگا۔ خوش فہمی اپنے لیے ضرور حاصل کر لیں گے، لیکن اپنے ساتھ بدگمان ہونا، اپنے لیے خوف خدا کے راستے ہموار کرنا، اپنے لیے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کچھ مثالیں ڈرا دینے والی، خوف پیدا کرنے والی قائم کرنا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ان باتوں پہ غور و تفکر کر کے اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کریں گے۔ اگر پہلے سے تبدیل ہے، مثبت ہے، پازیٹیو ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ ایک طویل حدیث عرض کر رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس پہ ہم نے کلام کیا، اور عیبوں کی تہمت لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو، اس پر ہم نے کلام کیا، اور دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش نہ کرو، اس سے بچو، اس پر بھی ہمارا کلام ہوا۔
آگے مزید سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم بغض رکھو۔ بغض کا مطلب ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں برا ارادہ رکھنا، بری خواہشات رکھنا، اس کے لیے برے انجام کی تمنا رکھنا۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ اس تمنا کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کہ اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں فرق بس یہ ہوتا ہے کہ حسد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے پاس موجود نعمت کے زوال کی تمنا، اور دوسرا اپنے لیے اس کا حصول کا ارادہ، اور دوسرا ہوتا ہے بغض اور کینہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے مسلمان بھائی کی کسی نعمت کے زوال کی ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آگے اللہ کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ بھی پیدل چلے، اسکوٹر پہ سوار ہو، بسوں میں چلے، رکشوں میں سفر کرے، اس کے بعد گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے کینہ اور بغض، اور یہ کہ اس سے کاش اس گاڑی چھن جائے، اس کی تباہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور میرے پاس ایک گاڑی آ جائے تاکہ آج یہ میرے سامنے سے زوم کر کے گاڑی نکال کے لے کے جاتا ہے تو کل میں فخر کے ساتھ اس کے پاس سے گزروں اور یہ حسرت سے میری گاڑی دیکھ رہا ہو، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے خاندانوں کے اندر، حتیٰ کہ بھائی بہنوں میں، ایک کلاس میں پڑھنے والے، چاہے ٹیوشن سینٹر ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی ہو، ایک کلاس جو فیلوز ہوتے ہیں آپس میں، یہ مختلف امور میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سرکار نے منع فرمایا، اور بغض رکھنا بھی منع ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے لیے ترقی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر دل سے راضی رہنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بالفرض کسی کو دینا چاہتا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ظاہر تو یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے تو اللہ کا ارادہ تھا تبھی تو اس کو ملا ہے، اور ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کا ارادہ ہے یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے پاس نہ رہے یہ بھی اللہ کے ارادے کو بدلنا ہے، یا اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے یہ بھی اللہ کے ارادے کو بدلنا ہے۔ اور ہماری خواہشات پر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے تو نہیں بدلے گا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو اس کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میں مثال سے اکثر سمجھاتا ہوں بلا تمثیل، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر آپ کی اولاد آپ کے بعض فیصلوں کو سن کر، جو بہت ہی اچھے معتدل حکمت کے ساتھ فیصلے ہیں، اور وہ یہ تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اولاد ان پر آبجیکشنز کر رہی ہے، اور آپ کے کسی اور رشتہ دار کے پاس جا کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے بابا باپ نے پتہ نہیں کیسا فیصلہ کر لیا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ان کے فیصلے، پتہ نہیں کیوں یہ فیصلے کر لیتے ہیں، تو آپ کے کانوں میں اگر یہ آواز پہنچے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی کہ ہماری اولاد ہمارے فیصلوں کی گہرائی اور حکمت کو نہیں سمجھ رہی اور ہمارے ہی خلاف بول رہی ہے، اس سے آپ کو افسوس ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے تو پاک و صاف ہے، وہ افسوس، صدمے اور تکلیف ان سے بالکل پاک و صاف ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے ازلی طور پہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس کے فیصلوں پر آبجیکشن کرتا ہے، فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اس کے لیے عذاب مقرر کیا جائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن جنہیں یقیناً فکر آخرت نہیں ہوتی، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے لیے ہی جی رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی مرنا ہے انہوں نے بس، تو وہ پھر ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور حسد اور بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جس کو فکر آخرت ہو، جس کو موت کا ڈر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر حساب و کتاب دینے کا خیال ہو، جس کو دنیا کے عارضی ہونے کا یقین حاصل ہو چکا ہو، کامل یقین حاصل ہو چکا ہو، وہ دنیا کی طرف اس طرح لالچ بھری نگاہیں نہیں ڈالتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے، جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی رشتہ دار یا اپنے گھر میں ہی کسی کے، یا اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، محلے میں، یا آپ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کسی کے پاس کسی بھی قسم کی نعمت، چاہے وہ گاڈ گفٹڈ ہو کہ براہ راست اللہ نے دی، جیسے اچھی خوبصورت شکل ہوتی ہے، اچھی آواز ہوتی ہے، اور صلاحیتیں جیسے سوچنے کی خوبصورت صلاحیت، قوت فیصلہ بعضوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، فہم بہت اچھا ہوتا ہے، فوراً بات کو سمجھ جاتے ہیں، بعضوں کی شخصیت کو اللہ پر اثر بنا دیتا ہے، ان کے پاس لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو گھیر کے رکھنا چاہتے ہیں،
اور اسی طرح بعض ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ تو یقیناً ہر چیز ہی ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی کوششوں کا دخل ہوتا ہے. جیسے انسان لگاتار محنت سے پڑھ کر اے گریڈ حاصل کر لے، A1 گریڈ حاصل کر لے، اس کو کوئی بڑا مطلب کوئی ٹرافی مل جائے، کوئی بہت زبردست سرٹیفکیٹ مل جائے، اسی طرح کوئی مخصوص گورنمنٹ کا اعزاز اس کو حاصل ہو جائے، اعزازی ڈگری اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بس اوقات یوں ہی اعلیٰ منصب مل جاتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے، اچھے سیلری اس کی لگ جاتی ہے، کسی بہترین کمپنی میں، کسی بہترین گورنمنٹ کے شعبے میں اعلیٰ افسر لگ جاتا ہے، لیکن اس میں اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے شروع سے پھر وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بسا اوقات حسد کا سبب بنتی ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بری چیز ہے. ہمیں اگر کسی کو اس طرح دیکھ کر احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک احساس محرومی سا، ایک کسک سی ہوتی ہے، اور پھر وہ ذرا نفرت میں اور غصے میں تبدیل ہونے لگے، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. کوشش کرنی چاہیے ہمارے گھر میں بچے جو ہوتے ہیں یہ بھی کینہ اور حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں پہ گہری نظر رکھیے. یہ چیزیں اگر آپ شروع سے ہی تربیت نہ کی جائے تو آگے چل کے بڑی مہلک ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بچہ کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پہلے پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے، اور یا پھر نہیں ہے تو اس کے بھی ٹوٹ جائے، اس کو بھی نہ ملے. اس پر توجہ رکھنی ہوتی ہے. کیسے ہوگی انشاءاللہ یہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب